الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جامعہ مسجد چیکا چیٹو پلی کے آپ لوگ رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے اس گاؤں کی مسجد کا افتتاحی پروگرام ہے۔ آپ نے اپنا محنت کا پیسہ لگا کر، اپنی کھیتی باڑی کا پیسہ لگا کر، خون کو پسینہ کر کے جو آپ نے پیسہ کمایا ہے وہ لگا کر اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے۔ اللہ کا گھر دنیا میں سب سے اچھا ہے۔ ایک آدمی کا گھر ہے آپ کے گاؤں میں 10 کروڑ روپے کا، ایک ایگزامپل مثال، ایک آدمی کا گھر آپ کے گاؤں میں ہے 10 کروڑ روپے کا، اور ایک چھوٹی سی مسجد ہے 50,000 روپیہ اس کی ویلیو، جھونپڑی کی مسجد ہے، نیچے پلاسٹنگ بھی نہیں ہے، دیوار میں پلاسٹنگ نہیں ہے، اور حاصر بھی نہیں، فین بھی نہیں، کرنٹ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ 50,000 روپے کی جو مسجد ہے 10 کروڑ روپے والے گھر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مکہ مکرمہ معلوم، مکہ معلوم کیا بات ہے؟ مکہ معلوم نہیں سب کو؟ مکہ کے سامنے کلاک ٹاور ہے، دیکھیں ہی مکہ ٹاور کتنا بڑا ہے، کروڑوں اربوں ڈالر اس کی قیمت ہے۔ تو اندر آ جاؤ، مسجد حرام میں ایک 4 کونے کا گھر ہے جسے ہم لوگ کعبۃ اللہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بیان سننے آیا؟ وہ کھیکرنے آیا ہے، کیا نام تیرا؟ عبداللہ، کتنا شاندار نام ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کے گھر میں تو بیٹھا ہے، آج تیرے اللہ کے گھر کی اوپننگ ہے، ایک دم چستی کے ساتھ سننا اور گھر میں جا کر بولنا جو بات یہاں سنتی۔ مکہ مکرمہ میں 4 کونی کا کعبۃ اللہ ہے، گھر ہے، اسے کیا بولتی؟ کعبۃ اللہ بولو۔ ہاں سیکھنا ہے، خالی بیان سننا نہیں، سیکھ لینا بھی۔ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ جب دنیا بنایا، دنیا کا تو پورا انٹائر ورلڈ، اللہ تعالیٰ جب دنیا بنایا، زمین بنایا، اس میں سب سے پہلی جگہ جسے اللہ تعالیٰ پانی سے اوپر لے کر آیا وہ کون سی جگہ ہے؟ کعبۃ اللہ بولو۔ سینٹر آف دا ورلڈ، کعبۃ اللہ کیا ہے؟ دنیا کا بالکل سینٹر ہے، وہ مرکز ہے۔ مرکز کا تو کسے بولتے ہیں؟ مرکز کسے بولتے ہیں؟ جو سینٹر ہوتا ہے اسے مرکز بولتے ہیں۔ تو ساری دنیا کا سینٹر کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حضرت دنیا میں سب سے پہلی
مسجد اور اللہ کا سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بیت المقدس۔ بولو کہاں ہے؟ سیریا میں ہے، سیریا، پیلسٹینیا، فلسطین، وہاں ہے یہ مسجد۔ اس کا نام کیا؟ بیت المقدس۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا، اس کے 40 برس کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔ بنانے والے کون؟ یہ مسجد کون بنائے؟ بیلداراں، میستریاں، بائکاں، مردوانے، انہوں سب بنائی نا۔ کعبۃ اللہ کو کون بنائے؟ فرشتے بنائے۔ کون؟ کعبۃ اللہ کو بنانے والے سب سے پہلے بنانے والے کون؟ اللہ کے فرشتے آسمان سے آئے، آسمان سے زمین پر اللہ کے فرشتے آئے اور کعبۃ اللہ کو بنا کر گئے۔ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، انہوں اس کی تعمیر کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں بنائے۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں آئے، سب آ کر کعبۃ اللہ کی خدمت کرے۔ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر ہے، پرافٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے اے ابراہیم کعبۃ اللہ کو اور اس کے اطراف جو مسجد ہے جس کا نام کیا؟ مسجد حرام۔ بولو مسجد نہیں، مسجد حرام۔ فلم سٹاران کے پورے نامہ بولال دی بچے، ٹی وی چھالنا 120 بولال دی، موبائل میں کوسے اپلیکیشن ہی بولال دی، کوسا موبائل کا پاسورڈ کیسا کھولنا سو کیسا گیم کوسا سب بولال دی۔ 4 پیغمبران کے نامہ بولو گا تو بولتے ہیں۔ تمہارے گاؤں میں ہی 4 مسجدان کے نامہ بولو گا تو بولتے ہیں۔ فلم تھیٹران کے نامہ معلوم۔ مسجد سے محبت رہنا ہمارا تعلق کس سے رہنا ہے؟ مسجد سے رہنا۔ جو بندہ اللہ کے گھر سے تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بندہ کا تو تمہیں سب بھی ہمیں سب بھی، جو بندہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کا کام کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیا اے ابراہیم کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف جو مسجد ہے مسجد حرام، کیا بولو؟ مسجد حرام کی صفائی کرو، مسجد حرام کو پاک صاف رکھو، کیونکہ یہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، طواف کرنے آتے ہیں۔ تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مسجد کو صاف کرو۔ آج ہمیں مسجد میں کیا تو بھی ایک تنکا اٹھا کو باہر پھینکنا کا تو موزن کے اندک پیٹنڈے دی، حضرت کو اندک پیٹنڈے دی وائنا کلین چاہیلا چپتا انڈارا لیتا۔ پیغمبر ప్రవక్త کی اللہ تعالیٰ ఖురాన్లో చెప్తా ఉన్నాడు మీరు మసీదు క్లీన్ చేయండి అని, వచ్చే వాళ్ళ కోసం నీళ్లు తెచ్చి పెట్టండి। समझ में आ गई बात? मदीना मालूम? मदीना मुनव्वरा सबको मालूम क्या बा? मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद नबवी। बोलो आज बयान ने क्लास मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे तो सब भी सो जाते, क्लास पढ़े तो सब भी सुनती, क्या कि क्वेश्चन पूछती, हम ना बोले नहीं तो फिर फेल करते। मस्जिद नबवी काबतुल्लाह में एक नमाज पढ़े तो, मक्का में एक नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब।
मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज पढ़े तो एक हदीस में है 1000 नमाज का सवाब है, दूसरी हदीस में है 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब है। और गांव की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़े तो 500 नमाज पढ़ने का सवाब है। एक नमाज का सवाब कितना? 500 नमाज पढ़े सो उतना सवाब। तू घर में आको 2 रकात पढ़, कितने बार पढ़ना? 500 बार पढ़ना। 2 रकात 2 रकात अगर कोई आदमी अपने घर पर 500 मरतबा पढ़े तब उसको जितना सवाब मिलता है उतना सवाब गांव की जामिया मस्जिद में 1-2 रकात पढ़ने से मिल जाता। अंदाज़ा लगा लो मस्जिद का कितना मकाम है, मस्जिद की कितनी फजीलत है। तो नमाज़ां कहाँ पढ़ना बा? घर में आको कौन पढ़ना सो भाई कहाँ? हमारे मर्द बच्चे अगर घर में नमाज पढ़ते हैं तो ओढ़नी डाल पढ़ लेना। मर्द बच्चे सब मस्जिद में नमाज पढ़ना, भाई का सब भी घर में पढ़ना। तो मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद है, उसका नाम क्या? मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मस्जिद के किनारे एक छोटा घर था, एक झोंपड़ा। उसमें एक औरत रहती थी, हबशा की रहने वाली। सूडान नाम सुने हैं? सूडान एक कंट्री, हबशा की रहने वाली एक काले रंग की औरत रहती थी। वो औरत रोज़ाना इशा की नमाज हो जाने के बाद, ज़रा पानी ले लगा, रोज़ाना इशा की नमाज हो जाने के बाद जब सारे मर्द अपने अपने घर चले जाते थे, वो औरत आकर मस्जिद में झाड़ू लगाती थी। क्या करती थी? सफाई करती थी, मस्जिद में झाड़ू लगाती थी वो औरत। उस औरत का कोई रिश्तेदार मदीने में नहीं था, उसका भाई भी नहीं, बहन भी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, बेचारा कौन? लावारिस। बोलो लावारिस अंटे अनाथा, एवर लेरू। लावारिस औरत थी बेचारी, अकेली। लेकिन क्या करती थी वो? मस्जिद में झाड़ू लगाती थी रात में। एक मर्तबा क्या हुआ, रात में उस औरत का इंतकाल हो गया। सहाबा को मालूम हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ में रहते थे मुसलमान, उनको क्या बोलते? सहाबा। क्या बोलते? हाँ बोलना, हमारा पढ़ते हैं, सहाबा बोलते हैं उनको। सहाबा को मालूम हुआ कि उस औरत का इंतकाल हो गया, तो सहाबा ने क्या किया, उस औरत को, उसको गुस्ल देना, नहलाना, कफन पहनाना, ये सब करके जनाजे की नमाज पढ़ाकर दफन कर दिए। अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। बाद में हुजूर ने पूछा, वो एक औरत रहती थी किनारे में, उसको बुला कर के लाओ, वो औरत कहाँ है? तो सहाबा ने बताया, या रसूल अल्लाह, उसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया। हुजूर ने पूछा, अच्छा इंतकाल हो गया, कब? तो बोले हज़रत रात में इंतकाल हो गया। अब रात का वक्त है, आपको डिस्टर्ब करना हमें अच्छा नहीं लगा, आपको रात के वक्त में जगाना उठाना अच्छा नहीं लगा हमें। और ये औरत, इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, उस औरत का कोई रिश्तेदार नहीं है। हमने या रसूल अल्लाह रात में ही उसको नहला कर गुस्ल दे करके जनाजे की नमाज़ पढ़ाकर दफन भी कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुझे बताया नहीं और तुम लोगों ने सब काम कर दिया, मुझे ले चलो उसकी कब्र के पास। हुजूर बोल रहे हैं, उस औरत की कब्र के पास मुझे ले कर के चलो। सहाबा लेकर गए, या रसूल अल्लाह यही है वो कब्र उस औरत की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र के पास खड़े हो कर के दोबारा जनाजे की नमाज़ पढ़े।
اپنی جنازے کی نماز اکیلے کی انڈیویجول حضور نے دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی. تو یہ شان ہے مسجد کی صفائی کرنے والے کی. کیوں پڑھے اس کی نماز جنازہ دوبارہ؟ علماء فرماتے ہیں وہ عورت اللہ کے گھر میں صفائی کرتی تھی، اس لیے اس کو یہ درجہ ملا کہ اس کی نماز ہو جانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھے. اتنا درجہ ہے مسجد میں صفائی کرنے والے کا، مسجد میں جھاڑو لگانے والے کا، اتنا بڑا مقام. کس کس کی شادی ہو گئی؟ ہاتھاں اٹھاؤ. شادیاں نہیں ہوئی اس والے، کس کی شادی ہوئی نہیں ہے انہیں ہاتھاں اٹھاؤ. کیا بات تیری شادی ہو گئی ہے؟ ختنہ ہوئے نہیں تیرے ابھی ہے. شادی نہیں ہوئے اس والے پورے ہاتھاں اٹھاؤ. تیری ہوگی کیا بات؟ ہاتھاں اٹھاؤ. انہوں سب بھی شادیاں نہیں ہوئی اس والے. ہاں چھوڑ ڈالو. ہمیں کیا کر دیں؟ ہمارے بچے کو اچھی عارض ہونا بول دی. گو 1 گھنٹہ بولنے کے بعد ری گوری ہونا اگر بول دی. اچھا پڑھی لکھی با اخلاق خوبصورت خوبصیرت بولتی نہیں بولتی. ایک کام کرو، بہترین عورت اللہ تعالیٰ تمہاری بیوی بنائے گا. پورے نوجوانوں کو بولتا ہوں، کیا کام کرنا؟ مسجد میں جھاڑو لگانا، مسجد میں صفائی کرنا. آپ نماز پڑھنے آتے ہیں نوجوان، 5 منٹ پہلے آ جاؤ، اذان سے 5 منٹ پہلے آ جاؤ. دیکھو کہاں کہاں پتا گرا ہے، جھاڑو کاڑی ہے، وہ سب ہٹاؤ. گندگی ہے صاف کرو، لیٹرین میں صاف کرو، پانی ڈالو، وضو خانے میں پانی ڈالو، نالی میں کسی نے تھوک دیا ہے اس کو صاف کرو. اور اندر آنے کے بعد صفوں میں دیکھو صف ٹیڑھی ہے بنگی ہے، اس کو صاف کرو. اور کہیں تنکا پڑا ہے اٹھاؤ. فین کوئی آن کر کے چھوڑ کر چلا گیا اس کو بند کرو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرماتا ہے. سن لے قلندر، اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرماتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور خوبصورت بھی عطا فرمائے گا. جو آدمی جس قدر محنت کرے گا، جس قدر مسجد کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اور اس کے گھر کا خیال رکھے گا. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو مسجد کی صفائی کرنے کا یہ مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس جا کر دوبارہ جنازے کی نماز پڑھ رہے. صفائی کرنا سو مسجد میں، مسجد کا مال چرا لگ جانا نہیں. بلّہ جی نے مسجد میں آئے سو چپلا مال لگ چل جاتی، انہیں نماز پڑھتا رہتا، ادھر اس کے چپلا غائب. چپلا مال لگ چل جاتی، چارجنگ میں موبائل رکھے ہیں تھی مال لگ چل جاتی. یہ کوسی کی لائٹ اچھی ہے نا، نائٹ کا رات میں لگانے والی چھوٹی لائٹ ہے، گھر میں بیڈ روم میں اچھا رہتا، وہ مال لگ چل جاتی. تسبیح مال لگ چل جاتی مسجد کے، ٹوپیاں مال لگ چل جاتی مسجد کے. ایک آدمی تھا کہتے ایک مؤذن صاحب، پرانے زمانے میں کرنٹ اس وقت نہیں تھا. مؤذن صاحب تھے، چراغ جلاتے تھے، چراغ تیل ڈال کو جلاتے تھے، زیتون کا تیل ڈال کر جلاتے تھے. 1 مہینے کے واسطے تیل لگاتے تھے، 1 مہینے کے لیے وہ تیل کافی ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا، تیل 15 دن میں ختم ہو گیا. مؤذن صاحب پریشان، 15 دن میں تیل ختم ہو گیا. متولی کو کیا جواب دینا؟ متولی آگ بول دیں تو کھا لیا ہے پیسے 15 دن کے. گھر کو مؤذن صاحب گئے دکان والے کو، اڑ لے کیا بات، تیل اتنا جلدی ختم ہو گیا، ڈپلیکیٹ تیل دے ڈالا ہے، کیسا یہ بار؟ نہیں حضرت میں کریکٹ تیل دیا ہوں. خیر بیچارے اپنا پیسہ ڈال کر کسی طرح تیل لے کر آئے. اگلے مہینے میں پھر 15 دن میں تیل ختم ہو گیا. 1 مہینے کا تیل 15 دن میں. اب مؤذن صاحب کو ڈاؤٹ ہو گیا، کون کی چور آتا ہے چیچی ٹپلی سے، کوئی چور آ رہا ہے مسجد میں. مؤذن صاحب کیا کیے، یہ ممبر کی سیڑھی ہے اس کے پیچھے کالی کمبل پہن کر کے چھپ کر بیٹھ گئے. 14ویں دن، کیوں 15 دن تیل آتا تھا اس کے بعد نہیں آتا تھا، اس کا مطلب 14ویں دن رات میں چوری ہو رہا.
چوری ہو رہی ہے. تو وہ مؤذن صاحب کمبل پہن کے بیٹھ گئے. رات میں دیکھتے ہیں 1-1:30 بجے ایک آدمی آیا. ایک آدمی مسجد کا گیٹ کھول کر اندر آیا. آ کر کے ہاتھ ایسا پھراتا ہے, اللہ کے گھر کو بولتا ہے, تیرا نام کیا ہوا ہے, دیکھ لے, ایسا بولتا ہے ہاتھ پھرا کر کے. کیا بولتا ہے؟ البیت بیت اللہ. کیا بولو؟ البیت بیت اللہ. مطلب کیا؟ یہ گھر اللہ کا گھر ہے. وہ چراغ کے بازوک میں تیل رکھ کر ہے زیتون کا, تو تیل کی طرف اشارہ کر کے بولتا ہے الزیت زیت اللہ. یہ زیتون کا تیل ہے, اللہ کا تیل ہے. البیت بیت اللہ الزیت زیت اللہ انا عبداللہ. وہ کیا بولتا ہے اپنے بارے میں؟ میں عبداللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ. گھر اللہ کا, تیل اللہ کا, میں اللہ کا بندہ. یہ بول کر کے اپنے کھوٹرے میں یہاں سے تیل نکال کر ڈالتا رہتا. اب پیچھے سے مؤذن صاحب دیکھ کر سمجھ گئے انہیں چنے چور میرا بیٹا کر. مؤذن صاحب نے کیا کیا, یہ جو عصا رکھی رہتی ہے اس عصا کو ہاتھ میں لیا اور کہا والعصا من اللہ. یہ عصا بھی اللہ کی طرف سے ہے, علی عبداللہ, عبداللہ کے اوپر. خوب اس کی پٹائی کر دی. تو مسجد میں چوری نہیں کرنا, اللہ کے گھر کی ایک چھوٹی سی اینٹ بھی نہیں چرانا. نہیں نسان لے 100 روپیہ تیت کون بوتا بول کر جگ اٹھا لے کے چلے گئے, تسبیح اٹھا لے کے چلے گئے, ٹوپی اٹھا کر چلے گئے, کرسی لے کے چلے گئے. ఈ రోజు వస్తాండారు పెళ్లి కూతురు చూసేదానికి ఏంటి 10 కుర్చీలు మసీదు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాండారు. మసీదులో ఏమి ఇవ్వడంలా డబ్బులు, దాని రెంట్ ఇవ్వాల. కుర్చీలు దీక్షాలు ఏమైనా ఎత్తుకొని పోతే మసీదులో డబ్బులు కట్టి ఎత్తుకొని పోవాల. చందా ఇస్తేలే, ఫీజు దానికనే సపరేట్గా ఇవ్వాల. మొబైల్ ఛార్జ్ చేసినా కూడా ఒక 5 రూపాయలు ఉండీలో వేసేయాలి. అర్థమైందా? మీ మసీదులోనే కాదు ఎక్కడ పోయినా కూడా आप जिस जगह भी जाएं, किसी मस्जिद में आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें, करंट है, एक्स्ट्रा जो फ़ैन वगैरह है वो तो है ही, एक्स्ट्रा अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो उस पर कुछ पैसा डाल देना है. खैर, तो अल्लाह के घर की हिफाजत करना, अल्लाह के घर का माल नहीं चुराना है. समझ में आ गई बात? चाय सबको मिलती लो, उधर देखो न को, इधर ही देखो, बयान सुनो. चाय पिए तो खाली पेशाब आता होता है, क्या भी आता नहीं, बयान सुने तो सवाब आता. बहरहाल, तो अल्लाह तबारक व ताला का एक घर है, दुनिया में सबसे अच्छा एक घर है. अब आप में से किसी ने 1 लाख रुपया इस मस्जिद में खर्च किया होगा, किसी ने 10,000 दिया होगा, किसी ने 5,000 दिया होगा, किसी ने 100 रुपया दिया होगा. समझ में आ गई बात? बादशाह हारून रशीद, क्या नाम? हार्लिक सर, हारून रशीद बा, बादशाह हारून रशीद. बादशाह हारून रशीद ने एक मस्जिद बनवाने का ऐलान किया और कहा ये पूरी मस्जिद मैं अकेला बनाऊंगा, मेरा ही पैसा इसमें लगना है. पूरी मस्जिद में सिर्फ मेरा पैसा, किसी और का पैसा नहीं. ये कहकर बादशाह हारून रशीद ने पूरी मस्जिद बनाई. मस्जिद जब कंप्लीट हो गई, रात में अल्लाह से दुआ मांगे, अय अल्लाह, आज मस्जिद कंप्लीट हो गई है, मैंने तुझे राज़ी करने के लिए ये तेरा घर बनाया है. हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन इब्तिगा वजहिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना. जो आदमी अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया में मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उस आदमी के लिए जन्नत में महल बनाता है. ऐ अल्लाह, हुजूर ने ये कहा है मैंने तेरा घर बनाया है, मुझे जन्नत में क्या महल मिलेगा, कौन सा महल मिलेगा, ख्वाब में देखना चाहता हूँ.
بہت جلدی ہے بادشاہ کو، وہ تو جنت میں جا کر نظر آئے گا، لیکن بادشاہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ تیرا گھر میں نے مکمل بنا دیا ہے، اب رات میں مجھے خواب میں دکھا دے کہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں مجھے کیسا محل تو دینے والا ہے۔ بادشاہ سو گئے رات میں، خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا جنت میں محل، بڑا شاندار محل ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، خوشبو ہے، مختلف قسم کے درخت ہیں، شیشے ہیں، بہت عالی شان محل۔ بادشاہ نے دیکھا، پورا محل دیکھنے کے بعد محل سے باہر نکلے تو جاتے جاتے دیکھا ایک چھوٹا محل بازو میں تیار ہے، بڑے محل کے بازو میں ایک چھوٹا محل بھی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے واچ مین سے پوچھا، خواب میں ہی واچ مین سے پوچھا، ارے بھائی یہ تو میرا محل ہے بڑا، میں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ میں نے دنیا میں تیرا گھر بنایا ہے، جنت میں تو مجھے کیا دینے والا ہے وہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا، ٹھیک ہے، لیکن برابر میں جو چھوٹا سا محل ہے وہ کس کا ہے؟ تو بادشاہ ہارون رشید کو وہ واچ مین بولتا ہے، اے بادشاہ تم جس مسجد کو بنوائے ہو اس مسجد میں تمہارے گاؤں کے ایک آدمی کا بھی حصہ ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ محل بنایا ہے۔ اب بادشاہ نیند سے بیدار ہو گئے، خواب سے بیدار ہو گئے، پریشان، پورا پیسہ میرا لگا ہے اس میں، تو ایک آدمی کون ہے جس کا حصہ اس مسجد میں ہے؟ بادشاہ نے دربار بلایا صبح ہی صبح اور سب کو جمع کیا، اعلان کیا کہ پورا پیسہ میں نے اس میں دیا ہے، اگر کوئی آدمی ہے جس نے مسجد میں کام کیا ہو اور اس کو میں نے پیسہ نہ دیا ہو بلا کر کے لاؤ۔ انجینئر آیا، مستری آیا، بیلدار آئے، سب کولی مزدوری سب کو دیکھا، پورا لسٹ صحیح ہے، سب کو پیسہ برابر مل گیا۔ تو جنت میں ایسا محل مجھے کیوں نظر آیا؟ بادشاہ نے پھر اعلان کیا، ارے تلاش کرو کوئی ایسا آدمی ہے کیا جس کو پیسہ نہ ملا ہو اور اس نے اس مسجد میں کام کیا ہو؟ تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو گیا، اے بادشاہ میں شام کے وقت کھیت کا کام پورا کر کے جا رہا تھا، آپ نے جو مسجد بنائی اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو بیلدار کے ہاتھ سے تاپی نیچے گر گئی۔ کیا بات؟ ٹوپی ہمیں بیلدار کے ہاتھ سے تاپی نیچے گر گئی۔ بیلدار نے مجھے آواز لگائی، او جانے والے بڑے میاں وہ تاپی اٹھا کر کے دے دے۔ تو بیلدار نے آواز لگائی کہ مجھے تاپی دے دو، تو میں نے وہ تاپی اٹھا کر کے بیلدار کو پھینکا، وہ پکڑ کر کے مسجد کا کام آگے بڑھایا۔ دیکھو اس کا کتنا حصہ ہے مسجد میں، صرف تاپی اٹھا کر کے دینا، صرف اتنا سا اس کا کام ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے جنت میں محل بنایا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں محل بنایا ہے۔ تو مسجد میں آپ چھوٹا سا کام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ محل کا تو معلوم ہے، بہت بڑی بلڈنگ، پیلیس۔ محل کا تو کیا؟ پیلیس۔ اللہ تعالیٰ پیلیس بناتا، مسجد میں صفائی کرتی سماسی نہیں، اب سے نیت کر لینا۔ اب تو بسکٹ کھا کے ڈالتا ہے، وہ بھی اٹھا جیب میں ڈال لینا، کیا تو نیچے گرا تو اٹھا کو جیب میں ڈال لینا، پھر جا کر باہر سٹنا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں حصہ لینا بہت بڑا ثواب۔ اور ایک واقعہ سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہاں ہے، ہاں یہ سے بچہ کا اچھا معلوم ہے، مدینہ میں ہے مسجد نبوی۔ وہاں سے سریا ملک شام بہت دور ہے، ایک صحابی ہے ان کا نام تمیم داری، بولو ان کا نام ہے تمیم داری۔ وہ صحابی ملک شام سفر میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا
کہ وہاں مسجدوں میں لانتر رکھا ہوا ہے. لانتر کا تو تم نہ معلوم ہے. لانٹین ہاں لانٹین چراغ. ملک شام میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں مسجدوں کے اندر لائٹنگ کے لیے چراغ رکھا ہوا ہے, لانتر لالٹین رکھا ہوا ہے. وہ دیکھ کر ان کو بہت پسند آئی. فوراً حضور کی مسجد کا خیال آ گیا. کس کا خیال آیا؟ حضور کی مسجد کا. اور یہ صحابی ہیں کہاں؟ سیریا میں ہے, 1000 کلومیٹر دور, بلکہ اس سے زیادہ دور ہے. لیکن خیال کس کا آ رہا ہے؟ اپنے گاؤں کی مسجد کا خیال آ رہا ہے. آپ لوگ پڑھ لکھ کر کے سعودی جائیں گے, کویت جائیں گے, امریکہ جائیں گے, لندن جائیں گے, تو بھی آپ کو کیا یاد آنا؟ سیٹ پلی کی جامعہ مسجد یاد آنا. تمہارے دل کے اندر اس مسجد سے اتنی محبت ہونا, تمہیں دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ تمہاری مسجد کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکلنا. کسی مسجد میں اگر کوئی چیز دیکھو دل میں خیال ہونا, ہماری مسجد میں بھی ایسی لائٹ رہتی تو اچھا تھا, ہمارے مسجد میں بھی ایسے حاصرہ رہتے تو اچھا تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنی مسجد سے اتنی محبت, گھر سے محبت رہتی. دیکھو سعودی گئے تو ہاں کیا کی لے لگاتی پارسل, بھائی کو ہاں گھر کو آنے پوچھتی کیا کئی کچھ یہ لے لگے بیکار نہیں. وہاں ہمارے سیٹ کے گھر میں دیکھا تھا, منجے ہمارا گھر یاد آ گا, یہاں رہتا تو اچھا گھر کو لے لگا گا. بولتے نہیں بولتے؟ اللہ کا گھر آپ کو یاد آنا, آپ کی مسجد آپ کو یاد آنا. آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کی مسجد آپ کو یاد آتی رہنا. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام سیریا کسی کام سے گئے. وہاں دیکھا کہ مسجد کے اندر لانتر جلایا جا رہا ہے, چراغ. وہ بڑا پسند آیا تو انہوں نے چند لانتر خرید لیے, 4-5 لانتر خرید لیے اور لے کر مدینہ منورہ واپس آئے. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, جس کا نام کیا؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا. مغرب ہو گئی تو اندھیرا, اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے, چراغ وراغ کچھ بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, مسجد نبوی میں جب وہ آئے, مدینہ سفر کر کے ملک شام سے جب واپس آئے تو کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کی نماز میں جانے سے پہلے ادھر ادھر لائٹنگ لگا کر کے چھوڑ دیا, جلایا نہیں ابھی, وہ تو شام کو جلانا ہے. شام کا وقت ہوا, مغرب سے پہلے سارے چراغ جلا کر کے روشن کر دیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آتے ہیں, مغرب کا وقت ہے, نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ مسجد کے اندر روشنی ہی روشنی ہے. وہ چراغ کی وجہ سے مسجد کے اندر روشنی ہی روشنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من فعل ھذا, کس نے یہ سب کیا ہے؟ یہ لالٹین, یہ چراغ, یہ سب کس نے لا کر کے لگایا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا تمیم داری نے لگایا ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب لالٹین لگایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا تو نے اسلام کو روشن کیا ہے, مسجد کو روشن کیا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے بھی روشن کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی کو روشن کرے گا, تیری قبر کو روشن کر دے گا. دعا فرمائی اور فرمایا اگر میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی لزوجتکہا, تو میں اس بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. دیکھیے حضور کا دل کتنا خوش ہوا. اللہ کے گھر کو روشن کرنے سے حضور کا دل اتنا خوش ہوا, فرما رہے ہیں اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کرا دیتا, یہ فرمایا. لیکن حضور کی کوئی بیٹی نہیں تھی, سب کا نکاح ہو گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت نوفل ابن حرس ابن عبد المطلب, چچا زاد بھائی,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی ہے ام مغیرہ، میں اس کو پکڑ کر لاتا ہوں، اس کا نکاح آپ اس کے ساتھ کر دیجیے۔ آپ کا دل خوش ہو جانا چاہیے۔ کس کا دل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے کہ اس نے مسجد کو روشن کیا، تو آپ کی تمنا ہے کہ آپ کی بیٹی ہوتی تو اس سے آپ نکاح کرا دیتے۔ آپ کی بیٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میری بیٹی ہے ام مغیرہ، میں اس کو پیش کرتا ہوں، آپ ابھی اسی جگہ اس بچی کا نکاح اس آدمی سے کرا دیجیے۔ دیکھو، مسجد میں ایک لائٹ لگانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس قدر خوش ہو رہا ہے۔ تو مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ لوگ کتنی مسجد بنائے اپنے گاؤں میں؟ ایک مسجد بنائے۔ کتنی مسجد؟ ایک مسجد ہے، جامعہ مسجد آپ بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مسجدیں بنوائی ہیں آپ کو معلوم ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں 5000 مسجدیں بنوائیں۔ کتنی؟ اکیلے آدمی نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین ہیں، 5000 مسجدیں بنوائیں، جن میں سے 600 سے زیادہ مسجدیں کون سی تھی؟ جامعہ مسجد۔ کون سی مسجد؟ باقی سب چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، اور 600 سے زیادہ کون سی مسجد بنوائی؟ جامعہ مسجد بنوائی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد بنوائی اور مختلف جگہ صحابہ کو بھیج دیا، تم جاؤ وہاں قرآن پڑھاؤ، تم جاؤ حدیث پڑھاؤ، تم جاؤ فلاں کام کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں بھیجا یا کسی علاقے میں بھیجا، وہاں بچوں کو حدیث پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ رپورٹ مانگا، کارگزاری۔ 3 دن جا کے تو تمہیں کارگزاری سناتے نہیں؟ سناتی نہیں؟ ہمیں فلاں جگہ گئے تھے، 3 دن وہ مسجد میں تھے، فلاں فلاں سے ملاقات ہوئی، 40 دن کی اتنی جماعتیں نکالے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارگزاری لی، پوچھا بتاؤ تمہاری مسجد میں کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کے جواب بھیجا، اے امیر المومنین، میری مسجد میں 18000 آدمی بیان سننے آتے ہیں۔ کتنے آدمی بھائی؟ 18000 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میری زبان سے سننے آتے ہیں۔ تو بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ ابھی بھی وہ مسجد باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، جب تک یہ مسجد باقی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اگر فکر ہوئی تو کس کی ہوئی؟ مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ گاؤں میں جاتے ہی اس کی فکر ہوئی، مسجد بنانے کی فکر ہوئی کہ یہ گاؤں میں مسجد ہونا۔ آپ بھی کسی جگہ جائیں، وہاں مسلمان ہیں لیکن ان کے یہاں مسجد نہیں ہے، آپ فکر کرو، لوگوں کو جوڑو، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اور پیسہ وغیرہ آپ سے جتنا بن پڑے گا ذمہ داروں کو دو اور مسجد بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے۔ اب جگہ مدینہ منورہ میں جگہ تلاش کی گئی
تو ایک جگہ ملی. 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ ہے, سہل اور سہیل ان کا نام. کیا نام ہے؟ سہل اور سہیل. نام بھی اچھے رکھنا. آج کل پورے نامہ ڈپلیکیٹ. ہمارے مسلمان بچوں کے نامہ پورے کیا ڈپلیکیٹ. انٹرنیٹ کے نامہ پورے انٹرنیٹ پہ مارتے ہیں, گوگل میں تلاش کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوا ہے جمعرات کو رات میں 12 بجے, شیطانہ پھرتا ہے اس ٹیمپو, کون سا نام رکھنا؟ گوگل میں تلاش کر کے نام رکھتے ہیں. ادھر کے ادھر کے الٹے سیدھے نامہ رکھتے ہیں. ارہان گتے, ارہا گتے, فلاں گتے, فلاں گتے, بالکل غلط سلط نام. علیزہ گتے, کیا کہ غلیظہ کہہ سکا. بہت سارے نام ہیں, غلط نام بالکل. ہمارے حضرت بہت پہلے 30-40 سال پہلے رائے چوٹی میں بیان کے واسطے آئے تھے. دارالعلوم دیوبند کے حضرت ہمارے استاد, انہوں خود بولیں سو قصہ ہے, دیوبند میں ہمیں پڑھتے ٹیمپو. رائے چوٹی میں بیان کے واسطے آئے. بیان مکمل ہو گیا, نماز ہو گئی, حضرت جانے لگے. ایک آدمی آیا, حضرت مجھے بیٹا ہوا ہے, کیا تو نام بولو. حضرت بولے ہاں یہ نام رکھ لے. ایک نام بولے. انہیں بولا نہیں اب ایک 2-4 بولو. حضرت پھر سوچ کو 2 3 4 5 بولے. انہیں بولے حضرت کو سو 9 نام بولو. یہ سب بھی نامہ ہمارے سگیا میں گاؤں میں ہی کو سو 9 نام بولو. حضرت پھر سوچ کو ذرا بدل کر دوسرے نام بھی بتائے. وہ پھر پوچھا نہیں حضرت یہ نامہ نہیں, کو سو اچھا رہنا, ایک دم 9 نام رہنا, پورے گاؤں میں کس کا بھی نہیں رہنا, 9 نام بولو. وہ نہ کرتے ہمارے پورے آدمی نہیں کرتے کیا بھائی؟ کرتے نہیں. نامہ پوچھتے نہیں. آپ کو حضرت آپ کو صدال دی. میرا یہ موبائل اٹھا کے دیکھو, 1 سال کا اس میں پورا ڈیٹا ہے. اس میں تمہیں تلاش کرو, خالی نامہ کے تحت میں پوچھے ہی دیکھ لو. کم سے کم ایک 200-300 آدمی میرے سے نامہ پوچھے رہتے. بچے کا نام کیا رکھنا, کم از کم 200-300 آدمیوں نے مجھ سے پوچھا ہوگا. اچھی بات ہے پوچھنا, پوچھ کر کے رکھنا, انٹرنیٹ سے نہیں رکھنا. لیکن پوچھنے میں لوگ کیا کرتے ہیں, بچہ رات میں 12 بجے پیدا ہوا ہے, ہاسپٹل میں پیدا ہوا ہے, منگل کے دن پیدا ہوا ہے, اس کا ستارہ دیکھ کو رکھو, اس کا سورج دیکھ کو رکھو. یہ سب بھی غیراں کرتے سو کام. یہ سب کون کرتے ہیں کام؟ غیر کرتے ہیں. ایمان والا کیا کرتا ہے, اسلام کے مطابق نام رکھتا ہے. نہ چاند دیکھتا نہ ستارہ دیکھتا. بسم اللہ بولو. کسی عالم سے اچھا نام معلوم کرو, چند نام معلوم کر لو 10-20, اس میں سے جو پسند آ جائے بسم اللہ کر کے وہ نام رکھو. چاند دیکھنا, ستارے دیکھنا, دن دیکھنا, وہ ٹائم دیکھنا, مہورتم دیکھنا. بچہ آپ کو آفس کو جانا, آپ کو گھر سے نکلا, پھر باہر آ گا. امی پوچھی کیا با, پھر باہر آ گیا, ابھی نہ گیا سو آفس کو ارجنٹ جانا کر. نہیں امی رستے میں بلی آڑا آ گئی, رستے میں بلی آڑا آ گئی. تو کیا بلی کیا اسے مارال دی, بلی آڑا آ کر کو اندر گھس گیا. کیا بات جاتا جاتا رک گیا نا, جاتا جاتا رک گیا. کیوں نہیں گیا؟ بولتا نہیں ماں وہ راہو کالم ہے. کون سا کالم ہے؟ راہو کالم. وینک پوئے کالم వచ్చింది. راہو کالم వెనక ఉంటే పోయే కాలం దగ్గర వస్తుంది. اللہ کے اوپر ایمان رکھنا. ایک جملہ یاد کر لو, ماشا اللہ بولو, کانا وما لم یشا لم یکن. ماشا اللہ کانا وما لم یشا لم یکن. اس کا مطلب کیا؟ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے, اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. رات میں 12 بجے نکلو, دوپہر میں 12 بجے نکلو, وہ راہو کالم ہو, کچھ بھی ہو, آپ اگر صحیح کام کرنے جا رہے ہیں, آپ صحیح طریقے سے جا رہے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اللہ جو چاہتا وہی ہوتا, اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو دن دیکھنا, ٹائمنگ, اچھا دن وہ سب ٹھیک ہے, لیکن ڈرنا بلی آڑا آ گئی ہے, وہ بیوہ آڑا آ گئی ہے. کیا ہمارے گھروں میں بیوہ عورت نہیں ہے؟ صبح ہی کون تو بیوہ آ گئی دکان کو, نہیں ماں بات نہیں دیتی, آؤ چلو چلو تم یہاں سے,
व्यापार खराब करने आए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या उसकी माँ किसी दिन बेवा नहीं होगी? क्या सबको दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहना है? तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमें बचना है। तो वो आदमी ने हमारे उस्ताद से पूछा रायचोटी में, हज़रत और एक नाम बोलो। हज़रत नाम बोलते बोलते थक गए। वो बार बार पूछता, हज़रत 9वां नाम बोलो। हज़रत ने पूछा, अरे भाई तेरा नाम क्या है? वो कहने लगा, हज़रत मेरा नाम इदरीस है। तो हज़रत ने बोला, 9वां नाम बोलता हूँ तेरे बेटे का, रख ले इबलीस। अब्दुल्ला बोला, अब्दुर्रहमान बोला, कासिम बोला, उमर बोला, अबू बकर, कितने अच्छे नाम तुमको मैंने बताए हैं, एक नाम भी तुझे पसंद नहीं आया है। तेरा नाम इदरीस, तेरे बेटे का नाम इबलीस, रख ले, लेटेस्ट नाम है, इंटरनेट में भी नहीं मिलता, बिल्कुल नया नाम है। तो आजकल लोग ऐसे हैं। उलमा जो बताएं उसको फॉलो करना चाहिए। उलमा जो बताएं, हज़रत जो बताएं, उस तरीके पर हमें चलना चाहिए। तो खैर, हम लोग जो है किसी भी जगह जाते हैं, मस्जिद की फ़िक्र करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले आपने किसकी फ़िक्र की? मस्जिद की फ़िक्र की। ज़मीन थी किसकी? सहल की और सुहैल, 2 छोटे बच्चों की ज़मीन है, यतीम बच्चे, हाँ, उन बच्चों की ज़मीन थी, उससे ख़रीदना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, इस शहर में अल्लाह का घर बनने वाला है, इस जगह में, इस जगह को ख़रीदने के लिए कौन चंदा देगा बताओ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तो सबसे पहले कौन खड़ा होता? अबू बकर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का घर बनने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, जितना भी पैसा लगेगा अबू बकर अपनी जेब से देगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैसा दिया और ज़मीन को ख़रीदा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश हुआ। हुज़ूर ने फरमाया, अय अबू बकर, क़यामत तक जितने लोग मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, तेरी कब्र पर अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती रहे। देख लो, आज मदीना मुनव्वरा, हिंदुस्तान से हज पर जाने वाले 1,70,000 पर 5,000, इंडोनेशिया से 2-2.5 लाख, फ़लाँ मुल्क से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, फ़लाँ कंट्री से, फ़लाँ कंट्री से, मलेशिया है, अमेरिका है, अफ्रीका है, दुनिया भर से 40 लाख आदमी हज करने जाते हैं। 40 लाख आदमी मदीना मुनव्वरा जाते हैं। क्यों जाते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए। हुज़ूर की जो कब्र मुबारक है उसकी ज़ियारत करने और वहाँ सलाम पेश करने के लिए हाज़िर होते हैं। तो उस मस्जिद में 40 लाख आदमी सिर्फ़ हज के मौसम में जाते हैं। हज के अलावा पूरे साल सारी दुनिया से उम्रा करने के लिए कितने लाख आदमी जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक कितने करोड़ आदमी उस मस्जिद में गए होंगे, नमाज़ पढ़े होंगे, और क़यामत तक कितने करोड़ आदमी वहाँ जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह कहेंगे, कलिमा पढ़ेंगे। उन तमाम लोगों को जितना सवाब मिल रहा है वो सवाब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मिल रहा है। तो आपने ये मस्जिद बनाई है, जामिया मस्जिद, आप में से जिसका इस मस्जिद में जितना हिस्सा है और आइंदा चलकर जितना हिस्सा लगेगा, जितना पैसा आपका लगेगा, जितनी जान आप इस पर लगाएंगे, आपको मरने के बाद भी इस मस्जिद का सवाब बराबर मिलता रहता है। इसलिए क्या करना? मस्जिद की फ़िक्र करना, मस्जिद के दरो दीवार से मोहब्बत करना, मस्जिद के एक एक खिड़की से मोहब्बत करना,
مسجد میں کوئی جگہ سوراخ ہے اس کو بند کرنا، مسجد میں کسی جگہ کمی ہے بیان نہیں کرنا ادھر ادھر جا کر کے، ہاں ایم کنڈیشنر والو مسجد ہو باقی باغلے دو لائٹ باغلے دو دروازہ برابر نہیں ہے فلاں، یہ سب نام نہیں رکھنا۔ اللہ کا گھر ہے۔ ہماری بچی کیسی بھی رہندے بہت اچھی ہے بچی، ناک بنگی ہندے دانتاں سے بھی تڑگے ہندے، ہماری بچی جیسی کوئی بھی نہیں ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، اسے نام نہیں رکھنا۔ اللہ کے گھر کی تعریف کرنا، خدمت کرنا، تو اللہ کے گھر سے محبت رکھنا۔ نماز سیکھنا، نماز سیکھنا کس سے سیکھنا؟ آپ کی مسجد کے امام صاحب سے سیکھنا، آپ کی مسجد کے امام صاحب سے نماز کا طریقہ سیکھنا۔ بہت سارے آدمی کو وضو کے فرائض نہیں معلوم، نماز کے فرضہ نہیں معلوم۔ ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، کب آیا؟ ادھر سنو مامو، لاسٹ بات 4-5 منٹ کی بس۔ ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے آیا، بالکل لاسٹ رکعت میں آیا، آخری رکعت میں، آخری رکعت میں آیا، نماز ہو گئی، اس کے بازو میں ایک بڑے میاں تھے۔ بڑے میاں نے اس نوجوان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا بات، جمعہ کا دن بھی تو کریکٹ سی ٹائم کو نہیں آیا تو کیسا؟ جمعہ کے دن بھی تم وقت پر نہیں آتے ہو نماز کے لیے، کیسا؟ دیکھو ایک رکعت بھی تمہاری نکل گئی، بالکل لاسٹ میں تم آئے۔ تو انہیں کیا بولتا؟ حضرت وضو کرے نہیں سکا آیا، اس واسطے آیا ہوں سو میں، وضو کرے نہیں سکا آیا، گھر کو ایک رکعت ملی ہے، وضو کر کو آیا رہتا تو وہ رکعت بھی چل جاتی۔ سمجھ میں آیا؟ وضو کیے بغیر وہ آیا ہے نماز پڑھنے تو اس کو ایک رکعت ملی ہے، اگر وضو کر کے آتا تو وہ ایک رکعت بھی نہیں ملتی۔ مطلب کیا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وضو نہ بھی کرو نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح نماز پڑھ لو۔ اس کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ایسے ایسے لوگ، ایک گاؤں میں ایک کھیڑے والا بکری چرا رہا تھا، بکری جو ہے کھیت میں چرتی چرتی چرتی، اب دیکھو مسجد کے بازو میں چارہ ہے، بکری جو ہے چرتی چرتی مسجد کے اندر آ گئی۔ مسجد میں تھے موذن ماموں، موذن ماموں دیکھ کو غصہ آ گیا، بکری مسجد میں آ گئی، وہ لے لیے ممبر کنے ہتانا آسا، وہ لیے سوچ بکری کو مار مار کو بھگاتے ہیں، بکری کو ہائے 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 بھگاتے ہیں۔ بکری کو چرانے والا مسلمان تھا، وہ آیا اور مؤذن صاحب سے کہنے لگا، حضرت منہ نے اس جانور کر کو مسجد میں آ گئی ہے، اسے کہیں کو مار دیے، منجے کب تو مسجد میں ہے سو دیکھے کیا۔ بکری جو ہے منہ نے اس جانور ہے، وہ آ گئی ہے، مجھے کبھی مسجد میں آتے ہوئے دیکھے ہو؟ مسلمان ہے کبھی مسجد میں نہیں آیا۔ ایسے لوگ ہیں، صرف نماز کب پڑھتے ہیں؟ جمعہ میں آتے ہیں، یا پھر کسی کا انتقال ہو گیا تو جنازے کی نماز میں آتے ہیں۔ جنازے میں بھی کیسا آتے سو گیٹ کے باہر کرچی 5 روپے ڈال لگ بڑھ گئے تھی، سر کے اوپر ہے کرچی ڈال لگ بڑھ گئے تھی، حضرت بلا دی، لو بل رانڈی اندر آؤ نماز پڑھو، جنازے کی نماز شروع ہونے والی ہے۔ نہیں نہیں تمہیں پڑھو، تمہیں پڑھو، نہیں تمہیں بھی پڑھنا نہیں کیا بھائی، جنازے کی نماز آؤ پڑھتے، تو کیا بولتی ہیں؟ پاکی لے لے، کیا بولتی بھائی؟ پاک نہیں لے، ہم پاک نہیں ہیں اس لیے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ کیسا مسلمان ہے؟ ناپاک زندگی گزار رہا ہے، شراب پی کے زندگی گزار رہا ہے، سود کھا کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے کام نہیں کرنا۔ مرنے کے بعد آپ کو قبر میں، مجھے قبر میں اکیلا جانا ہے، ہمارے ساتھ میں بیٹا نہیں آئے گا، باپ نہیں آئے گا، ماں نہیں آئے گی، بیوی نہیں آئے گی، مال نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو بھی ہم نے اچھا کام کیا ہوگا وہی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والا۔ اسی ناپاکی کی حالت میں اگر ہماری موت ہو گئی تو پھر ہمیں کون بچائے گا قبر کے عذاب سے؟ شراب پینے کی حالت میں، زنا کی حالت میں موت آ گئی تو کون ہمیں بچائے گا؟ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، مسجد سے تعلق رکھنا، اور مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے آنا۔ کتنے بار آنا با؟
5 وقت روزانہ 5 وقت نماز ہر ایک آدمی کے اوپر فرض ہے. 5 وقت روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے. جو آدمی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دیتا ہے. اور صرف خود نماز کو نہیں آنا بلکہ دوسروں کو بھی بلانے کو آنا. راستے میں آتے آتے اپنے دوستوں کو بھی بلانا, آؤ بھائی نماز کو جائیں گے, آؤ ماموں نماز کو جائیں گے, آؤ بیٹے نماز کو جائیں گے. پیار و محبت سے ان کو بلا کر آنا. وہ آئے گا نماز پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اسے نہیں ملتا نہیں گھر کو نہیں, اسے ملتا سوچ, اسے بھی ملتا, آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو مسجد کی فکر کریں, مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں, مسجد کے در و دیوار کی حفاظت کریں. اور مسجد میں روزانہ جو یہاں تعلیم ہوتی ہے, یہ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے کیا بھائی؟ کس وقت ہوتی ہے؟ فضائل اعمال کی تعلیم ہے صبح کو ہوتی ہے حضرت. ہاں اچھی بات. تو یہاں جو حضرت تعلیم کرتے ہیں اس کو غور سے سننا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھنا ان سے. ایک جناب بیان سننے گیا کرتے, بیان کیسا سنیا؟ آدھا سونے کا آدھا سننے کا, آدھا سونے کا آدھا سننے کا, ایسا سنا ہے بیان. توجہ کے ساتھ سننا جب بات سمجھ میں آتی. آدھا سویا آدھا سنیا, ایسا سنتا سنتا بیان کمپلیٹ ہو گیا. جمعہ کا گھر گیا سو گھر میں کتنے پیاز تھے کہ اٹھا کے سڑدا لگے تھے. گھر میں پیاز کہتے تھے کہ پورے اٹھا کے سڑدا لیا. بھائی کو دیکھی, ایک پیاز سٹا کیا بولی نہیں, 2 سٹا کیا بولی نہیں, پوری وہ کیا بولتی ہیں اسے ٹوکرا لاگو باہر سڑ ڈالا. بھائی کو گایا غصہ, بیلن اٹھا لی. کیا انہیں دیوانہ ہوگا کیا نماز کو جاگا کو ہے سو نہیں سو پیاز پوری اٹھا کے سڑ ڈالتا ہے. ہر کو پوچھتی کیا جی تم نہ آیا سو روگ گھر میں ہے سو پیاز اٹھا کے سڑ ڈالی نہ گا. تو کیا معلوم تمہیں بھائی کہاں, گھر میں بیٹھو چپ چاپ. ہمیں مسجد کو جاتے سوالے, بیان سنتے سوالے, ہمیں بیان میں سنا حضرت بولے ہیں. کیا بولے جی تمہارے حضرت کا؟ تو انہیں بولتا پیاز کھانا حرام کر کو حضرت بیان میں بولیں گے. اب عورت پریشان, پیاز کھانا حرام, آج تک کون بھی بیان میں بولے نہیں نا. چلو پوچھیں گے ہر کو حضرت کے گھر کو جا کو, حضرت تمہیں بیان میں بولے گئے تھے نا پیاز کھانا حرام کر کو, ایسا بولے گا تمہیں؟ تو میں کہیں کو بولے ماں تیرا مرد 100 کو بیان سنا ہے. پیاز کھانا حرام کر کو میں بولا سا, پیاز کھانا حرام کر. تو انہیں کیا سنا؟ پیاز کھانا حرام کر کو سنا. تو مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے غور سے سننا, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں گے, ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات نے مل کر یہ اللہ کا گھر بنایا ہے, اس کی آپ پوری حفاظت کریں اور نمازیوں کا خیال رکھیں. یہاں جتنے لوگ نماز میں زیادہ سے زیادہ آ سکیں سب کو پیار و محبت کے ساتھ بلائیں, گشت کریں, تعلیم میں بیٹھیں. اللہ کے گھر کو جو آباد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد رکھے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والی اسلام والی زندگی عطا فرمائے. ہماری جتنی مائیں ہیں بہنیں ہیں گھروں میں ہیں, ان کی سب سے بہترین مسجد کون سی ہے؟ ان کا گھر ہے, گھر کے اندر کا حصہ ہے. گھروں کے اندر عورتیں نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. اسی طرح مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام صاحب پڑھاتے ہیں, آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجیں. بچوں کو آپ پڑھانے بھیجنا. نہیں لو حضرت بڑا ہوندے سیکھ لیتا, بڑا ہوندے کیا بھی سیکھتے نہیں نو. اب بیچ خراب ہوگی ہمارے بچے, دن بھر وہ ہوں کرتے ہیں نہیں بھائی. سیٹ پلی میں نہیں کیا موبائل ایسا پکڑ لے ہوں کرتے ہیں. وہ ایک 20-30 سال پہلے مرغا تھا دیکھو آدمی, اسے خبر سے اٹھا کو آج کے نوجوانوں کو دکھے تو کیا رے گجک بیماری آ گئی ہے بچے کو, اور بول رہا تھا ایسے ایسا کرتا ہے. موبائل میں گیم کھیلتا تھا سو, نوجوانوں کو کان دھڑنا نہ سو. پہلے امی ابا بولتے تھے رے ہاں بوڑی کا نہیں ہمارا بیٹا کھیل لیتا ہے بلا لگا جا, فلاں آم کے چھاڑ کا نہیں ہے ہمارا بچہ بلا لگا جا. آج ہمارے بچوں کو کان دھڑ لانا گھر میں بیڈ روم میں کونے میں بیڈ شیٹ کے اندر, نہیں تو گلی میں کونے میں گھوڑا کنے ادھر ادھر کونے میں بیٹھ لے خون دبا لیتے ہیں موبائل. کیا رہے گا انہیں بولتا ہے تم مار رہے, نہیں میں مارتا, تم مار رہے بولتے ہیں نہیں بولتے. کیا دیوانے ہو گئے انہوں. کتنے آدمی رستے میں موبائل ایسا دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے نالے میں گر گئے.
منہ میں کھانا جانا سو کس کا کی پاخانہ گیا. راستے میں جاتے جاتے کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. نوجوان بچے موبائل کی وجہ سے پھانسی ڈال کر کے مر رہے. ایک بچی کو موبائل نہیں دلائے گھر کو, ان کے ابا نہیں دلائے گھر کو, پھانسی ڈال کے مر گئی. ایک بچہ ایسڈ پی لیا ہے, موبائل نہیں دلائے گھر کو. تمہیں کہاں تو ایسے کاما کریں گے. موبائل کب لینا سو بچے نوکری آنے کے بعد. کب با تمہارا ابا کو ہمیں تیجے نوکری آنا, ایسا پڑھنا سیسٹ پلی میں پورے انڈیا میں نمبر 1 آنا. کیا نیت رہنا؟ ہارا سنا تو کیا بولتے ہیں سب سے بہترین ہے, پڑھے گا تو سب سے لاسٹ میں آتا ہے نا. ایک دم شاندار پڑھنا. کوئی بھی پڑھائی ہے اچھا پڑھو, بسم اللہ پڑھ کر کے پڑھو, درود شریف پڑھ کر کے پڑھو, اور نماز پڑھ کر کے امتحان لکھنے جاؤ. اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا. نوجوان موبائل سے دور رہنا, بالکل یوز نہیں کرنا. ہمارے بچے موبائلہ دیکھ کو ہنکیاں اندر چل گئی. بیکا ہمارے کنے آتی, حضرت ہمارا بچہ بولے اس بات سنتا نہ ہے, کیا تو تعویذ ہے تو لکھ کو دیو, نہیں تو نیمو میں کیا تو پھوک مار کو دیو, ہمیں سر پہ جا کو نتھار لیتی. میخ ہے تو دیو ڈھیلو سجا کو مار لیتی. بولتی نہیں بولتی. میں بولتا ہوں تمہارا بچہ خراب ہوا ہے سو انہوں تعویذ ڈالے سواس سے, انہوں کیا کی میخ ٹھوکے سواس سے. ہمیں تمہارا بچہ خراب ہوا ہے سو موبائل سے, انٹرنیٹ سے. وہ دن بھر کھیلتا رہتا, دیکھتا رہتا, وہ دیکھ کر آنکھ اندر چلی گئی. گردن کی رگوں کے اندر خرابی آ رہی ہے. یاد رکھ لو نوجوانہ یاد رکھ لو, اگر یہ نوجوان موبائل دیکھتے رہیں گے, موبائل کھیلتے رہیں گے, تمہاری عمر 40 سال آنے سے پہلے تم بوڑھے ہو جاؤ گے. 40 سال آنے سے پہلے یہ نوجوان سب بھی اماں ابا بولتی ہیں, گڑیا میں درد, کمرہ میں درد. پہلے کھانا بناتے تھے 2 آدمی مل کر کھانے کا ڈیگ اتار دیتے تھے. اب اجتماعات ہوتے ہیں, وہاں ایسے نوجوانوں کو بلا لگے تو نہیں حضرت ہمیں اٹھا سکتے نہیں, وہ دیکھشی ہلا سکتے نہیں. کہیں کوئی انہیں ہلا تو نہیں گھر سے, دن بھر کونے بیٹھ لے کھیلتا رہتا. فارم کی مرغیاں کھا کو وہ مرغی 40 دن میں بڑی ہو جاتی. وہ مرغیاں وہ خود چل سکتی نہیں وہ مرغی. ویسا گوشت کھا کو ہمارے بچے بھی مرغی کے نہ سست پڑ گئے, نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے. بیٹھا تو اٹھتا نہیں, اٹھا تو بیٹھتا نہیں. اٹھا تو ہنکیاں کے سامنے اندھارا, نوجوانوں کو. کیوں؟ موبائل کی وجہ سے, کھادگی کی وجہ سے. سب ڈپلیکیٹ ہے آج کل. 15 سال میں جو بچہ بالغ ہونا چاہیے 11 سال میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ہوتے ہی نہیں ہوتے. یہ سب کھادگی کا فرق ہے, موبائل کا نقصان ہے. اس لیے اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھو. اچھا سائیکل دلاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ, چپلاں پہناؤ, ٹوپی دلاؤ. موبائل نہیں. ان کو بولنا بیٹا تو اچھا پڑھ لینا, ایک دم بڑا ہو جانا, نوکری کما لے, 1 لاکھ روپے کا موبائل میں تجھے دلاتا ہوں. ابھی ضرورت نہیں. اچھا کمائے گا, تیرے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ تو خود لاکھوں روپے کا موبائل کمپیوٹر خرید سکتا ہے. بہرحال آپ لوگ جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں, اپنے بچوں کو یہاں مسجد میں لا کر کے پڑھائیں. آخری بات آدھے منٹ کی, ہم لوگ اگر اپنے بچوں کو ابھی نہیں پڑھائیں گے نا, آپ مر جائیں گے. جب آپ مرنے والے ہوں گے تو آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کا بچہ یاسین بھی نہیں پڑھ پائے گا, ایک سورہ بھی نہیں پڑھ پائے گا آپ کا بچہ, اگر ابھی ان کو نہیں سکھایا تو. جنازے کی نماز 1 گھنٹے ہوتی نہیں, کتنی دیر میں ہوتی جنازے کی نماز؟ 2 منٹ میں ہو جاتی جنازے کی نماز. اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے میت کی مغفرت کے لیے 4 لائن کی دعا ہے. آپ کا بیٹا اگر آپ کے لیے جنازے کی نماز میں 4 لائن دعا نہ کر سکے, وہ بیٹا کہلانے کے لائق ہے کیا؟ ہنکیا مسلے کو ہاتھاں اٹھاؤ, کسے جنازے کی دعا آتی ہے بولو, کسے دعا آتی ہے؟ اگر کھڑا کیا جائے, میں کسی کو کھڑا نہیں کروں گا, اگر کھڑا کیا جائے اللہ کی قسم ہے اس پوری مسجد میں مشکل سے 1 آدمی یا 2 آدمی ہوگا جس کو جنازے میں پڑھی جانے والی دعا آتی ہے.
ورنہ نہیں آتی۔ جس باپ نے آپ کے لیے خون پسینہ بنایا، اپنی جوانی کو باہر ملک میں رہ کر کے برباد کیا، آپ کے لیے گھر بنا کر دیا، شادی کر کے دیا، وہ آج مر کر آپ کے سامنے جنازے میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے 4 لائن آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ کیا اپنے باپ کے بیٹے کہلانے کے لائق؟ شرمندہ کرنے نہیں بول رہا ہوں، ایک احساس دلانے بول رہا ہوں۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، مسجد میں امام صاحب کے پاس وہ عربی کتاب دلا کر کے پڑھاؤ، اور بچیوں کو بھی پڑھاؤ، اور گھروں کے اندر عورتیں بھی قرآن پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں اور سنتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔